فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جاری و ساری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 651 اور ہیڈنگ ہے مارق اول۔ جب صفین کا معاملہ اختتام کو پہنچا تو عروہ بن عدیہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے حکمیت پر اعتراض کیا اور خوارج کا نعرہ لا حکم الا للہ کو شروع کیا اور دین خوارج کی بنیاد کا اعلان کیا۔ زرعہ بن برج طائی اور ہرقوس بن زہر سعدی خوارج کے نمائندگان کی حیثیت سے امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے امام علی کو اپنے نعرے کی طرف دعوت دی۔ حضرت نے بھی ان کے جواب میں فرمایا لا حکم الا للہ۔ ہرقوس نے بڑی ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یا علی، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ اور اس کام سے پلٹ جاؤ اور ہمارے ساتھ معاویہ کی جنگ کی طرف بڑھو۔ امام نے ان کی توجہ ان غلطیوں کی طرف دلائی جو انہوں نے کی تھی اور ابو موسیٰ اشعری جیسے احمق نمائندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہم نے جس عہد نامے پر دستخط کیے ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ کوفہ کے باہر کی بستی میں ہرورا نامی ایک مقام تھا جہاں خوارج جمع ہوا کرتے تھے۔ اسی مقام پر خوارج بصرہ و کوفہ اور دوسرے مقامات پر خط و کتابت بھی کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے عبداللہ بن وہب رابسی کی بیعت کر لی تھی۔ وہ شخص انتہائی متعصب تھا، ظاہراً پاک باز اور زاہد تھا۔ آہستہ آہستہ خوارج کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس جماعت خوارج نے امام علیہ السلام کی طرف سے بھیجے جانے والے خطوط اور نصائح کی طرف سے بے اعتنائی برتی۔ اب وہ ہرورا سے نہروان کا قصد لے کر نکلے، راستے میں جس مسلمان کو دیکھتے قتل کر دیتے۔ ان میں عبداللہ بن جناب اور اس کی حاملہ بیوی بھی شامل ہیں۔ عبداللہ کے قتل کے بعد امام علیہ السلام نے حارث بن مزرعہ کو نمائندے کی حیثیت سے خوارج کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بات چیت کرے، مگر خوارج نے اس کو بھی انتہائی سنگدلی اور بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جنگ نہروان سے قبل گفتگو۔ فتنہ خوارج اس قدر بڑھ گیا تھا کہ امام علیہ السلام نے یہی بہتر خیال کیا کہ معاویہ کی طرف بڑھنے کی بجائے پہلے ان گمراہ کن گروہ کا قلقمہ کر دیا جائے۔ جب لشکر امام نہروان پہنچا تو امام نے خوارج سے یہ چاہا کہ حالیہ جرائم کے قاتل ان کے حوالے کر دیے جائیں، لیکن خوارج نے جواب دیا کہ ہم امام اور ان کے اصحاب کا خون مباح سمجھتے ہیں۔ امام اپنی زندگی میں ہمیشہ خونریزی سے اجتناب کرتے رہے، لہٰذا پہلے مرحلے میں قیس بن سعد، دوسری بار ابو ایوب انصاری اور تیسری بار سعصع بن سوحان کو مقرر کیا تاکہ خوارج سے بات چیت کریں۔ آخر کار امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس کو ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو نصیحت کریں، لیکن ان پر کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ انہوں نے ابن عباس سے یہ چاہا کہ امام خود ان کے ساتھ مباحثے کے لیے آئیں۔ اس طرح امام علی خود خوارج کے برابر آئے۔ انہوں نے عبداللہ بن القوا کو امام کے ساتھ بحث و مباحثے کے لیے تیار کیا۔ امام علیہ السلام نے عبداللہ سے فرمایا کہ اب تم نے مجھ پر اعتراض کیا ہے جبکہ جمل میں تو کوئی غلطی نہ نکال سکے۔ عبداللہ نے کہا واقعی جمل میں حکمیت کا موضوع پیش نہیں کیا گیا تھا۔ امام نے فرمایا ہم نے حکمیت میں اشخاص کو حاکم قرار نہیں دیا تھا بلکہ قرآن کو حاکم جانا تھا۔ اس قرآن میں محض خط کھینچے ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے والا کوئی اور چاہیے، ان کو بیان کرنے والا کوئی چاہیے۔ خوارج نے دیکھا کہ ابن القوا ایسا شخص نہیں کہ امام کے روبرو مباحثے میں ٹھہر سکے، لہٰذا انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ مباحثہ نہ کیا جائے بلکہ جنگ کی جائے۔ ابن اسیر اپنی کتاب کامل میں لکھتے ہیں کہ اس وقت خوارج نے بل کی طرح حرکت شروع کر دی تو امام نے فرمایا کہ
تو امام نے فرمایا کہ وہ بل پر سے نہیں گزر سکتے، ان کے مقتل دریا کے اس پار ہوں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر ان کو سمجھایا۔ خوارج میں سے اکثر نے جب امام علیہ السلام سے منطقی اور قوی دلائل سنے تو تائب ہوئے۔ فروہ بن نوفل اشجعی اپنا 500 افراد کا گروہ لے کر جدا ہو گیا۔ حضرت نے حکم دیا کہ ابو ایوب انصاری پرچم امان مخصوص مقام پر نصب کر دیں اور اس علاقے کے 10,000 افراد کی محافظت کریں۔ اس جماعت کے 12,000 افراد میں سے صرف 4,000 افراد اپنی جہالت اور بغض پر باقی رہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نہروان کے حملہ آور۔ جب گمراہ خوارج کا گروہ مذاکرات کے ذریعے راہ راست پر نہ آئے، امام نے دیکھا کہ عبداللہ بن راہب اور ہرقوس بن زمر چلا رہے تھے کہ آیا تم میں سے کوئی بہشت میں جانے کا اشتیاق نہیں رکھتا؟ انہوں نے امام کی فوج پر حملہ کر دیا اور امام کے ایک صحابی کو شہید کر دیا۔ امام نے یہ دیکھ کر کہا اللہ اکبر، اب ان کے ساتھ قتال یعنی جہاد جائز ہے، لہٰذا انہوں نے فرمان جنگ جاری کر دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں خوارج کے 9 افراد باقی بچے، سبھی تہی تیغ ہو گئے، وہ 9 افراد بھی مفروض ہو گئے۔ امام کے ساتھیوں میں سے صرف 2 شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ سے روایت کی جاتی ہے کہ جب اس نے خوارج کے مرنے کی خبر سنی اور یہ بھی پتہ چلا کہ امام علی علیہ السلام نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے تو کہنے لگی، میں نے حضور سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بدترین لوگ دین سے خارج ہونے والے ہیں۔ پھر کہا کہ علی پر خدا کی رحمت ہو، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد امام نے حکم دیا کہ زخمی خوارج کو مقتولین سے علیحدہ کر کے ان کا علاج معالجہ بھی کیا جائے، اور مولا نے تائب ہونے والے خوارج کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے دوسرے خوارج کا ظہور۔ جنگ نہروان کے اختتام پر خوارج کے جس گروہ نے توبہ کی تھی اور وہ علیحدہ ہو گئے تھے، بعد میں وہ کوفہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم علی کی ہم رکابی میں بھی نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ان کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ ہی بغاوت کریں گے۔ اس گروہ کن جماعت نے اپنے ہم فکر لوگ ساتھ ملا لیے تھے اور سبھی کوفہ میں ساکن تھے، لیکن نہروان کے واقعے کے بعد جب ان کے سبھی دوست اور خویش و اقربا مارے جا چکے تو اس وقت خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو ذلیل کیا۔ اس گروہ کا سردار مستورت تھا جو کہ قبیلہ بنی سعد بن زید مناہ سے تھا۔ وہ علی علیہ السلام کے خلاف جنگ پر بار بار اکساتا تھا، چنانچہ اس نے نخیلہ سے خروج کیا۔ امام علی علیہ السلام نے ابن عباس کو اتمام حجت کے لیے ان کے قریب بھیجا تو انہوں نے کہا اگر حضرت حق پر ہوتے تو جنگ جمل میں ان کا کوئی قیدی کیوں نہیں پکڑا؟ سپاہی امام نے ان خوارج کی سرکوبی کی، لیکن مستورد زندہ رہ گیا، یہاں تک کہ دوسری بار مغیرہ بن شعبہ کے زمانہ حکومت میں اس نے علم بغاوت بلند کیا اور مارا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قسم نہ کھاؤ۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام بازار میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے گوشت فروش گروہ، تم میں سے جو کوئی بکرے کے اندر ہوا بھر لے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک شخص حضرت کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، کہنے لگا، اس ذات کی قسم جو کہ 7 حجابوں میں پوشیدہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ امام نے اس کے پیچھے سے فرمایا، اے گوشت فروش، 7 پردوں میں کون چھپا ہے؟ کہنے لگا، پروردگار عالم۔ امام نے فرمایا، تم غلطی پر ہو، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھی، اس خدا اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اس شخص نے قسم کے کفارے کے بارے میں امام سے سوال کیا تو امام نے فرمایا، تو نے اپنے پروردگار کے حضور قسم نہیں کھائی۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور عدل۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد بیت المال کے خاص طور پر عادلانہ تقسیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہمارے پاس بیت المال میں کچھ مال ہے جو ہم تمہارے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کل آپ سبھی بلا امتیاز آئیں اور آ کر اپنا حصہ لے جائیں۔ عرب و عجم سب کے حقوق یکساں ہیں، اور دیکھو کل کوئی غیر حاضر نہ رہے۔ اگلے روز تمام مسلمان اپنا حصہ لینے آ گئے، البتہ طلحہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، سعید بن عاص، مروان اور قریش کے بزرگوں کا ایک دوسرا گروہ، ان سب لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کے اس طریقۂ تقسیم پر اعتراض تھا، اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ امام نے اپنے منشی اور خزانچی عبید اللہ ابن ابی رافع سے فرمایا، پہلے مہاجرین کے نام پکارو، ان میں سے جتنے لوگ حاضر ہیں ہر ایک کو 3 دینار دے دو، پھر تمام انصار کے حصے اسی طرح ادا کرو، سفید و سیاہ کے استثناء کے بغیر ان میں سے جتنے یہاں موجود ہیں ان کو بھی اس طرح دے دو۔ سہل بن حنیف نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا امیر المومنین، یہ شخص میرا
زر خرید تھا، میں نے اسے کل ہی آزاد کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اب اس کو بھی تم جتنے دینار ملیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لیکن معاویہ اور اس کی عدالت۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد معاویہ نے اپنی سلطنت کے تمام گورنروں کو لکھ دیا کہ کسی بھی شیعہ اور خاندان علی کے کسی بھی فرد کے کسی فیصلے میں گواہی کو تسلیم نہ کرو۔ اگر کوئی دو افراد شہادت دے دیں اور ان کا تعلق خاندان علی سے ہو، ان کے نام سرکاری کھاتے سے کاٹ دو، ان کی تنخواہیں روک دو، اور جو شخص ان افراد کے ساتھ دوستی کا دم بھرے اس کی مشقیں کس دو اور اس کا گھر تباہ کر دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جہاں کہیں بھی ہوتے قتل کر دیے جاتے۔ جن جن لوگوں پر شیعہ ہونے کا گمان ہوتا بنی امیہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے۔ ہر شعبہ زندگی میں لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اپنے بچوں کے نام علی نہ رکھیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کا حسن سلوک ایک چور کے ساتھ۔ مرحوم کلینی کافی میں حارث بن حزیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میں مدینہ شہر سے گزر رہا تھا، میں نے ایک حبشی کو دیکھا کہ جو کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ حبشی نے کہا کہ میرا ہاتھ بہترین خلائق علی ابن ابی طالب نے کاٹا ہے۔ ہم ایک گروہ کی صورت میں ایک جگہ چوری کر رہے تھے کہ پکڑے گئے، ہمیں علی کے پاس لے جایا گیا، چنانچہ ہم نے چوری کا اعتراف کر لیا۔ امام نے ہم سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ چوری حرام ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے حکم دیا کہ حد الہی ہم پر جاری کی جائے۔ ہماری انگلیاں کاٹ دی گئیں اور ہتھیلیاں باقی رکھی گئیں۔ پھر امام کے حکم سے ہمیں ایک گھر کے اندر رکھا گیا، وہاں گھی اور شہد سے ہماری تواضع کی گئی یہاں تک کہ ہمارے زخم اچھے ہو گئے۔ پھر حکم دیا گیا کہ ہمیں قید سے باہر نکالا جائے، چنانچہ ہمیں بہترین لباس پہنائے گئے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اگر تم لوگ توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہشت میں تمہارے ہاتھ سالم کر دے گا، اور اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی تو تمہیں آتش جہنم کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حق شناس اور عادل امام کی قدر ناشناسی۔ بستر شہادت پر حضرت علی کے آخری کلمات بہت ہی عجیب بلکہ عبرت آمیز ہیں۔ وہاں انہوں نے فرمایا کہ کل میں تمہارا سردار اور تم لوگوں کے ہمراہ تھا، آج میں تم لوگوں کے لیے سرمایہ عبرت ہوں، اور آنے والے کل میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا آنے والے کل تم ان ایام زندگی کی قدر و قیمت بہت اچھی طرح جان لو گے، اور جب میری جگہ خالی ہوگی اور کوئی دوسرا میری جگہ آئے گا تو تم بہت اچھی طرح مجھے سمجھ لو گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے احترام کی طرف متوجہ رہو۔ ایک روز جب جناب امیر المومنین کے پاس دو افراد آئے، حضرت نے ان دونوں کے لیے گدے بچھا دیے۔ ان میں سے ایک تو اس گدے پر بیٹھ گیا مگر دوسرا اس گدے پر نہ بیٹھا۔ مولا نے اس شخص سے فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ کیونکہ صرف گدھا احترام قبول کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے انسانوں کی قسمیں۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کر عرض پرداز ہوا کہ اے امیر المومنین مجھے نیک راستے کی ہدایت کیجیے تاکہ اس پر کاربند ہو کر میں نجات پاؤں۔ امیر المومنین نے فرمایا اے سائل سنو، پھر سمجھو، پھر یقین محکم رکھو، پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ تم یہ جان لو کہ انسان تین قسم کے ہیں، نمبر 1 زاہد و پارسا، نمبر 2 صابر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، نمبر 3 دنیا کے شیدائی اور فریب خوردہ۔ لیکن زاہد وہ ہے جو غم اور خوشیاں سبھی دل سے نکال دیتا ہے، دنیا کی چیزوں میں سے کچھ بھی اسے نہ دیا جائے گا تو پھر بھی وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے، اور وہ مال دنیا کے ہاتھ سے جانے کا افسوس نہیں کرتا، بس ایسا ہی شخص آسودہ حال ہے۔ مگر صابر وہ ہے جو دلی طور پر تو امور دنیا کی آرزو کرتا ہے، مگر جب وہ اسے حاصل ہو جاتی ہیں تو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے تاکہ آخر کار اس کے اثرات اس کے دامن پر نہ رہیں۔ وہ اس طرح کا بندہ ہے کہ تم اس کو دیکھ کر اس کے عجز و انکسار اور دور اندیشی سے تعجب کرو گے۔ اور راغب دنیا ہے وہ جس کو اس بات کا خوف نہیں کہ مال دنیا اس کے پاس کہاں سے آتا ہے، راہ حلال سے یا راہ حرام سے۔ اس کو اس دنیا میں اس بات کی بھی خوف نہیں ہے کہ اس کی آبرو متاثر ہوگی۔ ایسا شخص اس دنیا کی غلاظت خانے میں پریشان اور مارا مارا ہی پھرتا رہے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علی اور حضرت قائم علیہ السلام۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا
دیکھا کہ مولا کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور زمین پر خط کھینچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے امیر المومنین، میں آپ کو اس قدر متفکر کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کبھی آپ زمین کو دیکھتے ہیں، کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کبھی زمین پر خط کھینچتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کبھی ایک دن کے لیے بھی خلافت کا شیفتہ اور دیوانہ نہیں رہا، بلکہ میں اپنے 11ویں فرزند حجت القائم حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہی مہدی زماں جو روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ بعض لوگ تو گمراہ ہو جائیں گے اور بعض راہ ہدایت کو پہچان کر اس پر گامزن ہو جائیں گے۔ ازبغ بن نباتہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آن حضرت کا غائب رہنا کہاں تک ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ غیبت زمانے کا طول 6 دن، 6 ماہ یا 6 سال ہے۔ ان میں سے بھی ہر دور کے آگے 6 مراحل ہیں۔ ہر 6 مراحل کے بعد حضرت کا ظہور ہو جائے گا۔ ان 6 مراحل کے بعد حضرت کا ظہور ہو جائے گا۔ ازبغ بن نباتہ نے عرض کیا کہ آیا یہ غیبت واقع ہوگی؟ امام نے فرمایا ہاں، یہ امر مسلم ہے اور ہونی ہے اور ہو کر رہے گی، لیکن اے ازبغ تو کہاں ہے اور یہ کام کہاں؟ جو غیبت کو پہچان لیں گے وہ اس راہ میں استوار اور مضبوط قدم رکھتے ہوں گے۔ اس امت کے نیک اور صالح افراد عطرت آل ابا کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ازبغ بن نباتہ نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد وہی ہوگا جو خدا چاہے گا، کیونکہ تمام مقدرات، نتیجے اور اختتام اس خدائے واحد اور قہار و جبار کے لیے ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے انبیاء الہی سے زیادہ جاننے والا۔ ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے، لوگ رطوبت کو تو چوس لیتے ہیں مگر بڑی نہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ نہر بزرگ کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ نہر بزرگ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ علم جو خدا نے انہیں ودیعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے خاتم تک تمام خصوصیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دی ہیں۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ وہ خصوصیات اور سنتیں کیا تھیں؟ امام نے فرمایا کہ پیغمبروں کا تمام علم رسول میں موجود ہے، اور حضور نے اپنا تمام علم علی علیہ السلام کی تحویل میں دے دیا ہے۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے فرزند پیغمبر، امیر المومنین بعض پیغمبروں سے زیادہ علم رکھنے والے اور زیادہ آگاہی رکھنے والے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دیکھو اے شخص، تو کیسے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے کان کھول دیتا ہے۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمام انبیاء کا علم وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمو دیا، اور آن حضرت نے وہ سارے کا سارا علم علی کے سپرد کر دیا۔ پھر بھی وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ علی زیادہ جاننے والے ہیں یا پیغمبران خدا؟ اگلی ہیڈنگ ہے علی کے حضور میں فرشتوں کا نزول۔ حمران بن اعین امام حضرت محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک علی محدث تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوستوں کے حلقے میں آیا تو ان کو یہ بات بتائی کہ میں تمہارے لیے عجیب خبر لایا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خبر کیا ہے؟ حمران نے کہا کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ دوستوں نے حمران سے کہا کہ جب تک تم ان حضرت سے یہ نہ پوچھو کہ آسمانی خبروں کی رپورٹ علی کو کون دیتا ہے تو سمجھو کہ تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ حمران کہتا ہے کہ میں امام کے حضور میں واپس آیا، عرض کیا کہ میں نے آپ کی بات اپنے دوستوں کو بتائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانی خبریں علی کو کون دیتا ہے؟ اب میں یہ بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ فرشتے علی سے یہ بات چیت کرتے ہیں۔ حمران نے کہا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی پیغمبر تھے؟ امام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور بتایا کہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔ پھر فرمایا علی اس سلسلے میں سلیمان کے ہمدم آصف بن برقیہ اور ہمدم موسیٰ حضرت خضر یا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی مانند تھے۔ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث رسول نہیں سنی کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی حیثیت تمہارے درمیان ذوالقرنین کی سی ہے؟ اگلی ہیڈنگ علی بندہ رسول خدا۔ ایک یہودی دانشور جناب امیر المومنین کی خدمت اقدس میں آیا تو اس نے پوچھا، اے امیر المومنین تیرا پروردگار کب سے ہے؟ امام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، کس وقت سے ہے؟ یہ اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی زمانہ ہی نہ ہو، لیکن جو وجود ہمیشہ سے ہو اس کے بارے میں ایسی بات کہنا غلط ہے۔ بس خدا کے وجود کے لیے قبل بھی نہیں ہے،
انتہا بھی نہیں ہے، وہ انتہاؤں کی انتہا ہے۔ یہودی دانشمند نے پوچھا کیا تو پیغمبر ہے؟ امام علی نے فرمایا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، میں بندگان رسول خدا میں سے ایک بندہ ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے جاہل کے بارے میں تغافل۔ ایک روز ایک شخص نے علی علیہ السلام کو گالی دی، حضرت نے تغافل سے کام لیا اور گزر گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہے مگر میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ یقیناً کسی دوسرے علی نامی کو اس نے گالی دی ہے۔ یہ طریقہ کار خالصتاً اخلاق قرآن سے ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اسلاما یا سلاما۔ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے امراض کی وجوہات کا بیان۔ ایک دن جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو زکام ہوا اور انہوں نے اپنا سر باندھا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح امیر المومنین کی خدمت میں چلے آئے۔ حضرت نے سلمان کو دیکھ کر فرمایا سلمان تیرا کیا حال ہے؟ سلمان نے عرض کیا یا ابا الحسن میرا سر درد کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا بدن انسانی میں 6 رگیں ہوتی ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی تحریک پیدا ہو اللہ تعالیٰ 6 چیزوں سے روک تھام کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے اندر جنون کے آثار پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو زکام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے اندھا پن پیدا ہو رہا ہو تو اس کو آنکھ کے درد میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ آنکھ کی آلودگیاں اور میل اس طریقے سے آنکھ سے خارج ہو جائیں۔ جب بھی برس کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہوتی ہے اس شخص کو دمل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص سل جیسے مرض کے شکار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کھانسی جیسے عارضے سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ سینہ طرح طرح کی آمیزشوں سے پاک ہو جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اس میں امیر المومنین مخصوص ہے علی کے ساتھ۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا آیا یہ جائز ہے کہ امام زمانہ کی خدمت میں اس طرح سلام پیش کیا جائے؟ اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس طرح جائز نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں اس طرح جائز نہیں ہے، خدا نے صرف علی کو یہ نام عطا کیا ہے، علی سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا، ان کے بعد بھی کافر کے علاوہ کوئی بھی شخص ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شفا بخش ٹوپی۔ شہنشاہ روم نے حضرت علی کی خدمت میں خط لکھا اور اپنی بیماری کا علاج چاہا۔ اس نے لکھا کہ میں عجیب قسم کے سر درد میں مبتلا ہوں، قطبہ کو بھی اس کے علاج سے قاصر ہے۔ حضرت امیر نے اس کے خط کے جواب میں قاصد کو ایک ٹوپی دی، فرمایا کہ اپنے سلطان سے کہو کہ جب بھی سر میں درد ہو اس کو اپنے سر پر رکھ لو۔ چنانچہ اس سلطان نے ایسا ہی کیا، جب بھی وہ سر درد کے عارضے میں مبتلا ہوتا تو ٹوپی سر پر رکھ لیتا تو اس کو اس درد سے افاقہ ہوتا۔ ایک دن وہ سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ دیکھے کہ علی نے اس ٹوپی میں آخر کیا کیا ہے کہ اس ٹوپی میں اتنا جادوئی اثر ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ٹوپی کو کھول کر دیا جائے۔ اس ٹوپی کے درمیان میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی ہیڈنگ ہے درود کے معنی تجدید بیعت ولایت۔ ابن بابویہ نے یزید بن حسن سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ بن جعفر نے مجھ سے فرمایا کہ جو کوئی پیغمبر پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عہد کو وفا کر رہا ہے جو تمام ارواح نے پروردگار کے حضور روزے السط کیا تھا، جب پروردگار نے فرمایا تھا کہ الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی امامکم۔ جب ہم زبان پر کلمات جاری کرتے ہیں تو گویا یہ اسی عہد و میثاق کی تجدید ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تو مردہ تھا پھر تو زندہ ہو گیا۔ ایک رات جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت خضر کو خواب میں دیکھا۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت خضر سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت خضر نے اپنا ہاتھ مولا علی کو دکھایا۔ علی نے دیکھا کہ حضرت خضر کی ہتھیلی پر سبز رنگ سے لکھا ہوا ہے، یعنی تو مردہ تھا پھر تو زندہ ہو گیا اور کچھ عرصے نہیں گزرے گا کہ تو پھر مردہ ہو جائے گا۔ اپنے دار آخرت کے لیے گھر بناؤ اور اپنے خانہ فنا کے لیے ایک گھر چھوڑ جا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیطان کا ساتھی۔ شیخ صدوق سے روایت ہے کہ ابن عباس نے جناب رسول خدا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل میں شک کرنے والا قیامت کے دن اپنی قبر سے یوں اٹھے گا کہ اس کی گردن میں ایک حلقہ آتش ہوگا،
اس حلقے میں 300 خانے ہوں گے، ہر خانے میں ایک شیطان موجود ہوگا جو اس کے منہ پر تھوکتا رہے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر، علی خیر بشر ہے، ومن ابا فقط کفر، علی خیر البشر ہے کہ جس نے اس کو ماننے سے انکار کیا گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے زور بازو علی۔ مولا علی علیہ السلام کے قوت بازو کے بارے میں متعدد داستانوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن شہر عاشوب مؤلف کتاب مناقب آل ابی طالب لکھتا ہے کہ علی جس کسی کا ہاتھ قوت سے پکڑتے تو اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا، اگر ذرا زیادہ زور سے گرفت کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ حضرت نے خالد بن ولید کی گردن میں سلاخ کا توق ڈالا، اس کی گردن میں حمائل کیا، مگر کوئی بھی خالق کو اس توق سے نجات نہ دلا سکا۔ خود حضرت نے اس توق کو خمیر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان حضرت کے تلوار کے گھاؤ مکے میں جبل ثور پر اور نیزوں کے اثرات صحرا کے پہاڑوں پر اور معروف قلعہ خیبر کے پتھر پر ہے۔ ان کے لیے زرہ کا لوہا بھی موم ہو جاتا۔ خالد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت اپنے ہاتھوں سے اپنی زرہ کے حلقوں کو درست کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے خالد، اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کی برکت سے داؤد نبی پر لوہا نرم کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ علی کی حفاظت خدا کے ذمے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ایک بزرگ شاعر ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کوفہ کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرنے لگے کہ ہر شخص مولا علی علیہ السلام کو کی کوئی ایسی فضیلت بیان کرے کہ جس کو میں نے اشعار میں قلم بند نہ کیا ہو، میں اس کے صلے میں اپنا یہ گھوڑا اس وقت اس کو دے دوں گا۔ حاضرین میں سے ہر ایک نے امیر المومنین کے فضائل نقل کرنا شروع کر دیے۔ سید حمیری بھی ساتھ ساتھ اپنے اشعار کی تضمین سناتے جائے۔ ابو علی مرادی نامی ایک شخص نے نقل کیا کہ میں خدمت علی میں تھا کہ اتنے میں وہ نماز کے لیے وضو کرنے میں مشغول ہوئے، لہٰذا انہوں نے جوتے میں سے اپنا پاؤں باہر نکالا۔ اچانک ایک سانپ جوتے میں گھس گیا۔ جب حضرت نے اپنے پاؤں میں جوتا پہننا چاہا تو بڑی تیزی سے فضا میں سے ایک کوا نیچے اترا اور ان حضرت کا جوتا اٹھا کر لے گیا۔ پھر اس جوتے کو بلندی سے نیچے پھینکا تاکہ سانپ اس میں سے نکل گیا۔ سید عمیری نے جب یہ فضیلت سنی تو حسب وعدہ اپنا گھوڑا اس کو عطا کر دیا اور اس فضیلت کو شیر کے قالب میں ڈھالا۔ اگلی ہیڈنگ ہے نیکی اور بدی کا مفہوم۔ ایک روز عبداللہ جدلی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس وقت اس آیت ذیل کی تفسیر کے ضمن میں بحث چل رہی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها۔ حضرت علی نے ابو عبداللہ سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس آیت کا مطلب بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں مولا۔ حضرت نے فرمایا، نیکی سے مراد ہماری ولایت و دوستی کی معرفت ہے، اور برائی کا مطلب ہے ہماری ولایت سے انکار کرنا اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھنا۔ اگلی ہیڈنگ ہے فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک روز حضرت علی بن ابی طالب نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے لیے سرمایہ اشک۔ جناب سید الشہداء نے والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا آپ کیا مجھے کچھ کہہ رہے ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا، جی ہاں میرے لخت جگر۔ دیگر روایات میں کہ جناب رسول خدا اپنی دختر گرامی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ اشک بار ہوگی، ہاں مگر وہ آنکھ جس نے دنیا میں میرے حسین پر گریہ کیا ہوگا۔ حسین پر رونے والے روز قیامت شاداں اور فرحاں ہوں گے۔ ایسے خوش نصیبوں کو جنت کی نعمات کی بشارت دی جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ استجابت دعا کا باعث۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خدا کے حضور میں دعا، مناجات اور گریہ ازاری کے وقت جناب امیر المومنین کے افعال اور اوصاف کا واسطہ دیتے تھے۔ اس طرح سے تقریباً 55 مرتبہ جناب امیر کا اسم گرامی ان کی زبان مبارک پر آتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تربیت اولاد کا طریقہ کار۔ ایک دن مولا علی کا ایک صحابی ان حضرت کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا اور اس سلسلے میں مولا سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ جناب امیر نے ان سے فرمایا کہ بچے کو آداب زندگی سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جسمانی سزا نہ دی جائے، اور یہ کہ بچے پر غصے کا اظہار کریں تو اس بات کا احتیاط کریں کہ یہ غیظ و غضب طوالت اختیار نہ کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیطان کے ساتھ مبارزہ۔ ایک روز جناب علی علیہ السلام نے کمیل بن زیاد نخعی کو ایک اس طرح نصیحتیں کی کہ آپ نے فرمایا،
اے کمیل شیطان اپنے تمام تر مکر و فریب کے ساتھ تمہاری طرف آتا ہے کہ تمہیں اطاعت گزاری کا حکم دے. اس الفت و محبت اور انسیت کی بنا پر تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ بخشانے والا فرشتہ ہے، جبکہ بلا شک و شبہ وہ راندہ درگاہ شیطان ہے. پھر جب تو اس کے ساتھ ہر طرح سے انسیت پیدا کر لیتا ہے تو وہ تجھے ایسے ایسے فیصلوں پر مجبور کرتا ہے کہ جن سے سراسر ہلاکت ہے اور نجات نہیں ہے. اے کمیل جب شیطان تیرے سینے میں وسوسہ پیدا کرے تو کہو اعوذ باللہ، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے آخر تک وہ آلِ وسلم تک. ایسا کرنا اس ذات باری کے حضور پناہ کی تلاش ہے، اور ایسا کرنا شیطان خبیث کی اذیت اور زحمت سے کفایت کرے گا. اسی خوبصورت روایت کے ساتھ ہم اس واقعے کو، اس پارٹ کو بھی یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کی ریڈنگ کنٹینیو کی جائے گی. اگلے پارٹ میں صفحہ نمبر 668 چل رہا ہے، اور اگلی ہیڈنگ ہوگی علی کا حقیقی شیعہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.